آپ کو پتہ ہے کھیل بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور دشمن ہمارا انتہائی چالاک اور شاطر ہے، مکار بھی ہے۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک وائرس جو ہے نا، وہ آپ کے جسم کے اوپر کس طریقے سے عمل کرتا ہے؟ وہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے کہ وہ آپ کے کمزور پہلو سے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آپ کی قوت مدافعت کے اوپر اثر کرتا ہے، پھر آپ کو کمزور کرتا ہے، مختلف آپ کے پارٹس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور آپ کو گرا دیتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں۔ یہ ہے وائرس، اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ دشمن نے بھی ہمارے اوپر ریسرچ کی ہے اور اس نے ہمارے جو مضبوط پہلو تھے اس کے اوپر ریسرچ کی اور ہماری مدافعاتی نظام جو تھا اس کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے۔ مدافعاتی نظام ہمارا کیا تھا؟ معاشرتی نظام ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا مذہب، یہ ہمارے مدافعاتی نظام تھے، اس کے اوپر اس نے اٹیک کیا۔ ہمارا معاشرتی نظام یہ تھا کہ صبح صبح ہمارے بچے اٹھتے تھے اور وہ جاتے تھے مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر سپارہ پڑھنے، چھوٹے چھوٹے بچے جایا کرتے تھے۔ پھر ہم ہر جمعے کو اکٹھے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، گلے ملتے تھے، ایک دوسرے کا حال وال کرتے تھے اور ساری ایک تبلیغ ہوتی تھی۔ ہم مزاروں پہ جاتے تھے، درباروں پہ جاتے تھے۔ مسجدوں سے بری خبریں آنی شروع ہو گئیں، مولویوں کے بارے میں ایک کمپین چلائی گئی۔ پھر اس کے بعد جمعے کے خطبے کے درمیان میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے، لوگ مرنے شروع ہو گئے، اس کے اوپر اٹیک ہوا، مزاروں کے اوپر اٹیک ہوئے۔ اس طریقے سے ہمارا مدافعتی نظام کمزور کر دیا گیا اور ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا گیا۔ ہمارے کلچر کے جو حصے تھے ان سب سے ہمیں دور کر دیا گیا اور دشمن ہمارے اندر گھس گیا۔ ہمارے کلچر کا جو مین پہلو یہ تھا کہ 70% آبادی ہماری دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، دیہی کام کرتے تھے۔ ہماری نمائندگی کرنے کے لیے جو یہ 25-30% شہری لوگ تھے جن کی دسترس کے اندر میڈیا تھا، سوشل میڈیا، ہر چیز، ان کو اپروچ کیا گیا اور انہوں نے معاشرے کو گورن کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے کلچر سے دور ہو گئے، ثقافت سے دور ہو گئے اور ہم کمزور ہو گئے۔ ہمارا بزرگوں کے اندر بیٹھنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، حال وال، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے گاؤں کے اندر، تو گاؤں کے اندر، ساتھ والے گاؤں کے اندر کسی کی بھینس مر جانی تو ہم لوگوں نے ٹرالیاں بھر کے، گاڑیاں بھر کے، سب لوگوں نے افسوس کرنے جانا، وہاں پورا گاؤں جانا افسوس کرنے کے لیے کہ جناب اس کی بھینس مر گئی ہے۔ اور میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ پشاور میں دھماکہ ہوا ہے اور 95 لوگ شہید ہو گئے مسجد کے اندر، اور پشاور اس صوبے کے اندر ایک دن کے سوگ کا اعلان بھی کیا گیا، باقی ملک میں نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا بھائی؟ یہ غور طلب بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اب ہمارا جو آخری مدافعتی نظام ہے، آخری ہمارا جو امیون سسٹم ہے، وہ ہمارا ایک دفاع ہے، فوج ہے۔ اب سارا میڈیا، ہر لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جرنیل، کرنیل، بریگیڈیئر، ہر میڈیا جس کو دیکھو وہ یہی بات کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ لکڑی کا کام کرنے یہاں پہ آتے ہیں ٹھیکیدار، وہ بھی کہتے ہیں جی جرنیل کھا گئے، جس سے بھی بات کرو جی وہ جرنیل فوج۔ اور یہ اتنی خطرناک حد تک یہ گیم چلی گئی ہے کہ اب مطلب جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اسی سے ہی ڈر لگے گا نا۔ دشمن کو، آپ کو سب سے زیادہ خطرہ آپ کی فوج سے ہی ہے، کیونکہ یہی آپ کا دفاع ہے۔ اب اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ بڑے غور طلب بات میں کر رہا ہوں، اس پہ غور کریں، آپ اس معاملے کو سمجھیں۔ تو یہ بڑا خطرناک کھیل جو ہے نا اس کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ اب ہم جو عوام ہے اسی کو اپنی فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، یہ غلط بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ غور کریں، ذرا تھوڑا تحمل کے ساتھ میری بات پہ غور کریں۔ ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اب بات تو بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس میں تو ہم کمزور ہو گئے۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا جو رکھ رکھاؤ تھا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جس طریقے سے انٹرنیشنل ہیریٹیج ہوتا ہے، یا آپ سمجھے کہ ثقافتی ورثے کو، تہذیب کو انہوں نے وہ کیا جاتا ہے، پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، قلعہ ہے، اسے ریسٹور کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کلچر کو اور تہذیبوں کو بھی ریسٹور کرنا چاہیے تھا، انہیں ان کی اصلی حالت کے اندر پریزرو کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ معاشرے کو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ اب جب سلو بابا سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر تھا، تہذیب تھی، اس کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے تھا، یہ کہتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پیچھے نہیں تھا رہنا، ہمیں اسی کلچر کو گرو کرنا چاہیے تھا، اسی کے اندر، اسی پیرامیٹر کے اندر رہ کے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اب الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو معذرت ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس چیز پہ آپ غور کریں۔ اب جو فارمولہ یورپ میں، امریکہ میں یا انڈیا میں لگ رہا ہے، وہ فارمولہ اس قوم پہ نہیں لگنا، اس کے لیے اس کے مطابق ایک فارمولہ ڈیزائن ہونا تھا، لیکن ہم بھیڑ چال کے اندر اور دیکھا دیکھی کے اندر پھنس گئے ہیں اور بند گلی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اس سے بھی، مجھے بھی، جو بھی ہے، جس لیول پہ بھی ہے، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ گاؤں کی طرف دیکھنا پڑے گا، اپنے ایگریکلچر کی طرف دیکھنا پڑے گا، زمینوں کی طرف، اپنے وسائل کے اندر رہ کے دیکھنا پڑے گا۔ اس چیز پہ آپ غور کریں، پھر اگلی بات اس کے بعد